ایک سوچ آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. ابھی میں بہت امپریس ہوا, ہماری کمپنی میں کسی کا انٹرویو تھا, ایک لڑکا اپلائی کر رہا تھا, بہت کوشش کر رہا ہے, 2-3 سال سے اپنا ریزیومے بھیج رہا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طرح بھیا میں جاب کرنی ہے, اور ہمارے پاس اوپننگ نہیں تھی. تو آخرکار اوپننگ اس کے لیے ہوئی, تو میں نے اس کو اپنے ہمارے پروڈکشن ڈائریکٹر سے کہا کہ جا کے اسے کال کرے, اسے انٹرویو کرے, بات کرنے کا. فائنلی اب 3 سال بعد اسے پہلی دفعہ ہماری طرف سے کال آ رہی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا خواب ہے کہ میں یہاں کام کروں, میں ڈیلس موو ہونا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, وہ کرنا چاہتا ہوں. بڑا یعنی بہت ہی یعنی جذبات سے بھرا ہوا ای میل, معلوم ہوتا ہے رو رہا تھا جب لکھ رہا تھا ای میل. اسے اب کال کی ہے, 1 منٹ کال کو ہوا ہے, کہتا ہے دیکھیں ابھی 1 منٹ میں اقامت ہونے والی ہے, میں آپ سے بعد میں بات کروں گا. میں اتنا امپریس ہوا اس لڑکے سے. اگر آپ کو جاب انٹرویو ہو, آپ باہر کھڑے ہیں, اب بشرطیے باہر کھڑے ہیں, آپ کو جاب انٹرویو ہے, نماز شروع ہو گئی, آپ کے دماغ میں کیا کیا خیال آئیں گے؟ دیکھو دوسری جماعت بھی ہوتی ہے, عربی میں بہت لوگ ہوتے ہیں, پیچھے دوسری جماعت ہو جاتی ہے, ابھی بہت ٹائم ہے, یا دوسری رکعت مل جائے گی. انٹرویو نہیں چھوڑنا چاہیے. نماز تو ہمیشہ ہوتی ہے, انٹرویو ہمیشہ نہیں ہوتا. یہی خیال آتا ہے نا انسان کے دماغ میں, کتنی جسٹیفیکیشن آئے گی کسی نہ کسی طرح, اس کال کو نہ روکو, پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے. لیکن ان کچھ لمحوں میں آپ کیا بھول گئے کہ یہ رزق, یہ کال, یہ انٹرویو کہاں سے آیا تھا؟ یہ خدا سے آیا تھا, یہ اللہ تعالیٰ سے آیا تھا. اور یہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی تو اس کال کا کوئی فائدہ نہیں, اس سے کچھ نہیں ملنے والا, اس سے کچھ نہیں ملنے والا. یا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون, جو کچھ انہیں دیا گیا ہے اس میں سے وہ کھل کے خرچ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مزید آگے بات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی